ناظرین، اسٹیٹ ٹاک پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل بٹ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اپنے اسٹیٹ ٹاک پروگرام میں کرپشن میں مصروف عمل ان لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو لوگ اس ملک کی معیشت کو تباہ کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا اپنی کرپشن کے ذریعے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ ناظرین، امریکن فارن منسٹر ہیلری کلنٹن نے ریسنٹلی ایک بیان دیا ہے جس میں شاہ محمود قریشی بھی اس بیان کے دوران موجود تھے امریکہ میں۔ اس ہیلری کلنٹن کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اپنے ملک میں موجود عمرہ پر سلاب ٹیکس عائد کرے، جس کے فوری بعد صدر آصف علی زرداری نے یہ بیان داغ دیا ہے کہ وہ پاکستان میں موجود عمرہ پر سلاب ٹیکس لگائیں گے۔ پروگرام میں ہم اس چیز کا موازنہ کریں گے کہ جن عمرہ پر ٹیکس لگایا جائے گا کہ وہ عمرہ کی کیٹیگری کون سی ہے، کیونکہ جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں، جو اس وقت حکمران ہیں اور جو لوگ اس وقت حقیقی معنوں میں لگژری زندگی گزار رہے ہیں اور حقیقی معنوں میں عالی شان پرکشش قسم کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تو 50 ارب روپے کے قرضے بینکوں سے معاف کروا چکے ہیں، تو شاید وہ کیٹیگری میں نہیں آتے ہوں گے عمرہ کی، اور بے شک وہی لوگ دوبارہ اس کیٹیگری میں آئیں گے جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو پہلے ہی مہنگائی میں پسا ہوا ہے، یعنی کہ جس کی تنخواہ ہوگی، وہ جو ملازمت کرتا ہوگا، وہ اپنی تنخواہ میں سے یہ ٹیکس ادا کرنے کا پابند ہوگا اور ملک میں مزید بے روزگاری بڑھے گی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی پہ، جو نہ صرف ایک امیر آدمی ہیں بلکہ جنوبی پنجاب کے ایک بڑے جاگیردار بھی گردانے جاتے ہیں۔ ناظرین، 3 سال ہونے کو آئے ہیں، 3 سال میں وزیر اعظم پاکستان نے آج تک اپنی نہ کوئی زرعی ٹیکس ادا کیا ہے، نہ کوئی انکم ٹیکس ادا کیا ہے۔ ناظرین، ہمارے وزیر اعظم کے حالات تو آپ نے سن لیے، اور اس کے بعد آپ آ جائیں وزیر اعظم کی 25 رکنی کیبنٹ پر، وزیر اعظم کی کیبنٹ پر، اور اس کیبنٹ نے جس میں سے 25 وزراء جو ہیں جن کی ڈیٹیل ہم آج اس پروگرام میں شامل کریں گے، وہ انہوں نے آج تک کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا، اگر کیا بھی ہے تو بہت ہی مائنر قسم کا ٹیکس ادا کیا ہے۔ آج ہم ان پہ بات کریں گے، اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے میں یہ ایک دفعہ پھر کہتا چلوں کہ یوسف رضا گیلانی کی اہلیہ فوزیہ گیلانی کے حوالے سے جو نیشنل بینک کے سربراہ علی رضا ہیں، انہوں نے حال ہی میں 3 کروڑ 88 لاکھ روپے کا ایک قرضہ بھی معاف کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ٹیکس جس کا صدر آصف علی زرداری نے ذکر کیا ہے، یہ یوسف رضا گیلانی پہ عائد نہیں ہو سکے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے، جس میں کابینہ کے سب سے پہلے رکن کے حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، اس میں وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ، ناظرین میں ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں، عبدالحفیظ شیخ جو پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں، اور یہ ٹیکس کو ریگولر کروانے میں اور ٹیکس کو دوبارہ لاگو کروانے میں اور ٹیکس کو بہتر رزلٹ دلوانے کے لیے یہ اس وزارت کے سربراہ ہیں، یہ وزیر ہیں عبدالحفیظ شیخ۔ عبدالحفیظ شیخ نے ابھی تک کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا ہے۔ شاید عبدالحفیظ شیخ کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو، اور وہ اپنی پراپرٹی بھی نہ رکھتے ہوں، وہ اپنی گاڑی بھی نہ رکھتے ہوں، شاید وہ اپنی کوئی جائیداد بھی ایسی نہ رکھتے ہوں کہ وہ یہ ٹیکس نہ دینے کے اہل ہوں۔ اس کے حوالے سے میں دوسری بات کروں گا اقتصادی امور کی مشیر وزیر اعظم کی، جو مشرف کیبنٹ میں بھی بہت پرکشش اور کابینہ میں شامل تھی اور صدر کے بہت قریب بھی سمجھی جاتی تھی، اور ابھی بھی صدر آصف علی زرداری کے نہایت قریب بھی تصور کی جاتی ہیں، ہنا ربانی کھر۔ ہنا ربانی کھر نے بھی کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا۔ ہنا ربانی کھر کا بھی ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے پاکستان کے جنہوں نے کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا، شاید اس وجہ سے کہ وہ حکمران ہیں اور حکمرانوں کو ٹیکس ادا کرنے کی شاید کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ وفاقی وزیر اور ہنا ربانی کھر جو ہیں، ان کو یہ سمجھتے ہوں کہ ہم اس قابل نہیں، غریب مسکین ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ٹیکس ہمارے پہ نہ عائد ہوتا ہے، نہ ہمیں ادا کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ ناظرین، پیپلز پارٹی کا بڑا ہی جانا پہچانا سا نام، اور پیپلز پارٹی کا بڑا معزز سا نام، اور شاید اگر بی بی زندہ رہتی تو آج وہ بھی فیڈرل منسٹر سے کہیں اوپر کے عہدے پر براجمان ہوتے، جن کا تعلق سندھ سے ہے۔ جناب مخدوم امین فہیم صاحب
جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سندھ کے پہلے 5 جاگیرداروں اور وڈیروں میں ان کا نام سر فہرست گردانا جاتا ہے۔ امین فہیم صاحب نے بھی جو ہے وہ کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا۔ شاید امین فہیم بھی ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن پہ ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ سمینہ گھرکی صوبائی دارالحکومت کے ایک بہترین اور پرانے سیاستدان گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ سمینہ گھرکی اور ان کے اہل خانہ کی لاہور میں اربوں روپے کی جائیداد موجود ہے۔ اس کے علاوہ پیر آفتاب شاہ جیلانی، امتیاز صفدر وڑائچ بھی نواب کہلاتے ہیں اپنے اپنے علاقے میں، مگر اپنے کاروبار اور اپنی جائیداد پر ٹیکس ادا کرنے سے قاصر ہیں، بلکہ بامر مجبوری رکن اسمبلی کے طور پہ جو تنخواہ حاصل کرتے ہیں اس میں سے ٹیکس کی کٹوتی کروانے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے وفاقی وزیر انسانی حقوق سید ممتاز گیلانی کے حوالے سے۔ سید ممتاز گیلانی نے اپنی اربوں روپے کی جائیداد رکھنے کے باوجود جو حکومت پاکستان کو FBR کو ٹیکس ادا کیا ہے اس کی ویلیو 1203 روپے ہے۔ ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات قمرالزمان کائرہ جو ہیں انہوں نے 7999 روپے ٹیکس ادا کیا ہے۔ نواب آف کالا باغ کے پوتے ملک ماد نے جو ٹیکس ادا کیا ہے وہ 9064 روپے ہے۔ رانا فاروق سعید وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے 2880 روپے انکم ٹیکس کی مد میں ادا کیا ہے۔ ناظرین، 13 وزیر ایسے ہیں جو 10,000 سے لے کے 50,000 تک ٹیکس ادا کرتے ہیں، مگر وہ 10,000 سے لے کے جو 50,000 تک ٹیکس ادا کرتے ہیں وہ 10 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ تک ٹیکس بنتا ہے، جو 10,000 سے لے کے تو 50,000 تک وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، AMP کے واحد سیاستدان وفاقی وزیر مسعود عباس جو یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ وہ ان تمام سیاستدانوں سے زیادہ امیر ہیں، جس میں صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف، MKM کے قائد الطاف حسین، عمران خان اور چودھری برادران کے علاوہ بھی جتنے پولیٹیشین اس وقت پاکستان میں موجود ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اثاثے جنہوں نے شو کیے ہیں ان کا تعلق ANP سے ہے۔ وہ وفاقی وزیر ہیں، ان کا نام مسعود عباس ہے، جنہوں نے 2,02,10,000 روپے ٹیکس کی مد میں ادا کیا۔